بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے نادرا کے شناختی کارڈ پر ڈیٹ آف برتھ کو کریکٹ کروانے کا طریقہ کار۔ اس کے لیے ایک دعویٰ فائل کیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بتا دوں، اگر نادرا کی غلطی ہے اور کسی کے شناختی کارڈ پر اس کی ڈیٹ آف برتھ غلط درج کر دی گئی ہے، جبکہ اس کے دیگر ڈاکومنٹس میں چاہے وہ فارم بے ہو، چاہے وہ ڈومیسائل ہو یا سروس جو بک ہے، کوئی بھی چیز جو اس سے ریلیونٹ ہے جس پہ ڈیٹ آف برتھ کریکٹ لکھی گئی ہے اور نادرا نے غلطی سے درج کر دی ہے اس کے آئی ڈی کارڈ پر غلط، تو وہ اس کو کریکٹ کروانے کے لیے جاتا ہے نادرا کے آفس میں، اور نادرا والے ٹال مٹول کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا ریفیوز کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ایک طریقہ کار رہ جاتا ہے وہ کورٹ سے رجوع کرنے کا ہے۔ کورٹ میں سول کورٹ ہوتی ہے جو یہ ڈیکلیریٹری ڈگری جاری کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ اس کی کریکٹ ڈیٹ آف برتھ یہی ہے، اگر ہمارا کیس پروف ہو جائے اس پلینٹف کا۔ تو کورٹ ہے سینئر سول جج۔ اب سول کورٹ کا نام لکھنے کے بعد اس ایریا کا لکھیں گے جس ایریا میں وہ کورٹ واقع ہے، اور اس ایریا کا ہی اس جہاں پہ اس شخص جو عورت ہے یا جو شخص ہے وہ رہائش پذیر ہے اس کا نام بلی تو ایڈریس آ جائے گا، پلینٹف آ جائے گا، اور اس نادرا کے آفس کو پارٹی بنانا پڑے گا جہاں پہ اس کی رہائش ہے، جہاں پہ وہ رہتا ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا نادرا کا آفس جو برانچ آفس ہے، اس کے مینیجر کو پارٹی بنانا پڑے گا، اور ایک نادرا کا جو مین ہیڈ آفس ہے اسلام آباد میں اس کے چیئرمین کو۔ یہ دونوں فریق بنانے کے بعد ڈیفینڈنٹس ہو گئے، یہ مدعی علیہم ہو گئے، یہ پلینٹف ہوگی، مدعیہ ہوگی۔ اب یہاں پہ جو ٹائٹل آئے گا سوٹ فار ڈیکلیریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن، یعنی دعویٰ استقرار حق، ڈیکلیریشن ہوگی استقرار حق، اور مینڈیٹری انجنکشن ہوگی حکم تاکیدی، یعنی ڈیکلیریشن میں ڈیکلیئر کرے گی عدالت کہ اس عورت کی، اس شخص کی جس نے دعویٰ کیا ہے، اس کی کریکٹ ڈیٹ آف برتھ یہ ہے، یہ صرف ڈیکلیریشن ہوگی۔ اور مینڈیٹری انجنکشن وہ ہوگی کہ عدالت تاکید کرے گی نادرا کو کہ ان کی شناختی کارڈ پر ڈیٹ آف برتھ کو کریکٹ کر کے ان کو ایشو کیا جائے۔ تو یہ دونوں ہوگی ہیڈنگ، ایک ڈیکلیریشن کی، ایک مینڈیٹری انجنکشن کا یہ دعویٰ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ یہ لکھنا ہے کہ پلینٹف کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے دی پلینٹف واز بورن آن اتنا، اس تاریخ کو وہ پیدا ہوئی، اور آفٹر دی برتھ، پیدائش کے بعد اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اپلائی کیا گیا جو اس کو ایشو کیا گیا حسب ضابطہ کے مطابق ایشو کیا گیا۔ اب اس کے بعد آن اٹیننگ دی ایج آف 18 ایئرس، اس کی جو 18 سال عمر ہونے کے بعد یا اس پر پلینٹف نے شناختی کارڈ اوبٹین کیا نادرا کے اتھارٹی سے، لیکن جب اس کو ایشو ہوا تو وہ شاک ہو گئی اور دیکھا کہ اس کے شناختی کارڈ پر اس کی ڈیٹ آف برتھ انکریکٹلی ریٹن ہے، جو کہ یہ تھی انکریکٹلی کیا ریٹن تھی 1969۔ ان فیکٹ اصل میں دی کریکٹ ڈیٹ آف برتھ آف پلینٹف از 1/1/79۔ اب یہاں پہ کتنے 10 سال کا ڈیفرنس ہے، یہاں پہ 69 لکھا ہوا ہے جو غلط لکھی گئی ہے، لیکن اصل میں کتنی تھی 79 ڈیٹ آف برتھ۔ تو اب یہاں پہ بتانا ہے کہ جو ہماری کریکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے یہ ہمارے کس کس ڈاکومنٹ میں موجود ہے، وچ از ایز پر برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی ٹھیک ہے، فارم بے میں بھی ٹھیک ہے، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ میں بھی ٹھیک ہے، سروس سرٹیفکیٹ میں بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹ، ان کا حوالہ، اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو تھوڑا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پروف ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ڈاکومنٹس اگر آپ کے پاس ہیں جن میں کریکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے تو پھر آپ کا کیس جو ہے پروف ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ نے انیکس کرنی ہے اپنے دعوے کے ساتھ، کاپیز آف برتھ سرٹیفکیٹ۔ اب یہ تو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، کسی کے پاس فارم بھی نہیں ہوتا، یا جو ڈاکومنٹس ریلیونٹ ہوں گے آپ کے پاس جس سے آپ پروف کر سکیں گے کہ میری جو ڈیٹ آف برتھ کریکٹ ہے وہ یہ ہے، تو وہ آپ نے اٹیچ کرنے ہیں۔ نمبر 3 پہ
پیرا یہ لکھنا ہے کہ ہم نے نادرا اتھارٹیز کو اپروچ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے شناختی کارڈ پر ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن کریں اور ہمیں ایشو کریں، لیکن وہ ہماری جو ہے کوئی سنوائی نہیں ہوئی اور ہماری ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کیا گیا۔ یہ آپ نے تب ہی لکھنا، یہ پیرا آپ نے ضرور لکھنا ہے، لیکن اس سے دعوے سے قبل آپ نے ان کو اپروچ بھی کرنا ہے ضروری، چاہے ریٹن کریں چاہے اورل کریں، لیکن ریٹن کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، ایک تحریر درخواست تیار کر لیں تاکہ آپ کے پاس ثبوت بھی ہو۔ اور نمبر 4 پہ اب یہ 3 چیزیں ہوگی آپ کے فیکٹس کے بارے میں۔ اب یہ آ گیا لیگل پوائنٹس، دیٹ دی کاز آف ایکشن accrued a few days ago when request of plaintiff was not entertained by the Nadra authorities which is still continuing۔ اب یہ جو کاز آف ایکشن ہے اس دعویٰ کو فائل کرنے کا accrued فائنلی accrued یہاں پہ آ جائے گا فائنلی، کیونکہ پہلی دفعہ تو بن سکتا تھا کہ جب یہ ہمیں ڈیٹ آف برتھ کریکٹ آئی ڈی کارڈ ایشو کیا گیا تھا انکریکٹ ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم پر لائبلٹی تھی کہ ہم نے نادرا کو اپروچ کرنا ہے تو ہم نے اپروچ کیا، اس کے بعد ہم یہ جب ریجیکشن ہوئی، ریفیوز ہوا ہماری درخواست کو، تو تب یہ ہمیں فائنلی ایکروڈ دعویٰ جو فائل کرنے کی ضرورت تب پیش آئی کہ جب ہماری ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کیا گیا، اس وجہ سے ہم کورٹ میں آئے۔ اب نمبر 5 پیرے پہ نادرا کا جو دفتر ہے راولپنڈی والا، وہ راولپنڈی میں واقع ہے، کئی ان کے آفیسز ہوتے ہیں مختلف اضلاع میں، مختلف علاقوں میں، تو اس وجہ سے اس کورٹ کو جورسڈکشن ہے انٹرٹین کرنے کی، اور پلینٹف کی رہائش بھی اسی ضلع میں واقع ہے راولپنڈی میں۔ یہ بھی لیگل پر آ گیا، دی پراپر کورٹ فیس ہیز بین فکسڈ، اس میں کورٹ فیس تھوڑی سی لگتی ہے وہ بھی اٹیچ کر دی گئی ہے۔ اب پریئر میں کیا کرنا ہے، ان ویو آف ابو جو اوپر ہم نے بیان کیا ہے، اٹ از therefore most humbly prayed that a decree for the following، ہمیں ڈگری چاہیے کس کی، ایک تو ڈیکلیریشن کی جو ہم نے مین پریئر پہ لکھا تھا کہ ہمیں ڈیکلیریشن کی چاہیے، اور ایک مینڈیٹری انجیکشن یعنی استقرار حق کی کہ ڈکلیئر کیا جائے، اور مینڈیٹری انجیکشن کہ ان کو حکم تاکیدی حکم بھی کیا جائے۔ اب ڈیکلیریشن میں ہم مانگتے ہیں کہ ڈیکلیریشن ٹو دی افیکٹ دیٹ کریکٹ ڈیٹ آف برتھ آف پلینٹف از 1/1/1979، یہ ہم کہیں گے عدالت سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہماری کریکٹ ڈیٹ آف برتھ ہے اس کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہی کریکٹ ڈیٹ ہے جو ہم کلیم کر رہے ہیں، جو ہمارے ڈاکومنٹس میں بھی دیگر ڈاکومنٹس میں بھی درج ہے ماں سوائے شناختی کارڈ کے۔ اور مینڈیٹری انجیکشن آ گیا سیکنڈ پہ، حکم تاکیدی عدالت سے استدعا کریں گے کہ حکم تاکیدی کیا جائے اور ڈائریکشن دی جائے، ڈائریکٹنگ ان کو ہدایت کرتے ہوئے یہ حکم دیا جائے کہ ڈیفینڈنٹس ٹو کریکٹ کہ وہ ڈیٹ آف برتھ کی کریکشن کرے پلینٹف کے شناختی کارڈ میں ایز 1/1/1979، یعنی اس کے شناختی کارڈ پر یہ کریکشن کر دے، 1/1/79 درج کر دے، جو پہلے لکھی ہے اس کو ہٹا دے، اور یہ ان کا اینڈ آفٹر نیسیسری کریکشن، اور کریکشن کرنے کے بعد ہمیں شناختی کارڈ کا اجرا کرے۔ یہ ہوگی پریئر، دو چیزیں، ڈکلیریشن اور مینڈیٹری انجیکشن۔ اب آگیا مے کائنڈلی بی پاسڈ ان فیور آف پلینٹف اینڈ اگینسٹ دی ڈیفینڈنٹس۔ اب کیا پاس کیا جائے گا، اوپر ہم نے لکھ دیا ہے آ ڈگری، دیٹ آ ڈگری فار دی فالوئنگ، ایک جو ڈگری ہے یہ چیزیں پاس کر دی جائیں، مے کائنڈلی بی پاس ان فیور آف پلینٹف اینڈ اگینسٹ دی ڈیفینڈنٹس، دیگر دادرسی جو بھی عدالت مناسب خیال کرے۔ اب یہاں پہ پلینٹف کا نام ضرورت نہیں ہے، پلینٹف اوپر آ جائے گا کہ پلینٹف کون ہے، اگر کوئی وکیل ہائر کیا ہے تو یہاں پہ اس وکیل کا نام لکھ سکتے ہیں، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ اور ایک ویریفیکیشن اس میں آتی ہے کہ جو ہم نے اوپر کنٹینٹس بیان کیے، جو فیکٹس بیان کیے، وہ میرے علم اور یقین کے مطابق درست ہیں، یہ پلینٹف کہے گا یا کہے گی۔ یہاں پہ آن اوتھ آئے گا، حلفن ہوگا، جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم تصدیق کر رہے ہیں، ڈیٹ آ جائے گی، اور کنٹینٹس یہاں پہ لکھا گیا دیٹ دی کنٹینٹس آف پیراز نمبر 1 2 3۔ اب 1 2 3 کیوں لکھا ہوا ہے تو اس کے ٹوٹل 6 پیرز، جو پہلے 3 پیرے ہیں وہ فیکٹس سے متعلق ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہمارے ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ کریکٹ یہ ہے، یہ فیکٹس ہو گئے۔ اس کے بعد جو باقی 3 پیرے ہیں وہ لیگل ہیں، وہ اس کے اطلاع کے مطابق ٹھیک ہیں، یہ اس کے علم اور یقین کے مطابق ٹھیک ہیں، جبکہ اس کے اطلاع کے مطابق ٹھیک ہی ہوں گے یا ٹھیک ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے لکھا ہے پیرا نمبر 1 2 3 آر آف دی سوٹ آر ٹرو اینڈ کریکٹ ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج، میرے بہترین علم و یقین کے مطابق درست ہیں، جبکہ بقیہ پیراجات آر بلیوڈ یقین کیے جاتے ہیں کہ وہ بھی درست ہیں جیسا کہ
جیسا کہ مجھے انفارمیشن ملی. اب انفارمیشن یہ جو لیگل پوائنٹس کے بارے میں انفارمیشن ہے یہ وکلاء حضرات ہی دیتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے یا وہ خود ہی کرتے ہیں کہ اس طرح جو ہمیں کاز آف ایکشن اکروڈ ہوا. تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی.